اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم ندرس إلى الرب الجلیل وهذا الدرس درس مهم وفيه عبرة نصيحة لكم يا أيها الطلبة والطالبات وكذلك أي دارس أي قاری هو يدرس ويقرأ هذا الدرس لا شك في أنه يجد عبرة جيدة ونصيحة قيمة فيه. أنا أبدأ هذا الدرس إلى الرب الجليل. حكي أن جماعة من أتباع هارون الرشيد أخبروه بأنهم قبضوا على 10 أشخاص من قطاع الطريق. کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان ہے کچھ لوگوں کی، اور یہ ہارون رشید کے جو فرما بردار تھے، جو فالوور تھے، اس کی ایک جماعت اس واقعے کو اس طریقے سے بیان کرتی ہے. اس کے فالورز نے ہارون رشید خلیفہ کو یہ بتایا کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ 10 ڈاکوؤں کو اپنی تحویل میں، اپنے قبضے میں لے لیا ہے. فانظر بماذا تامرنا فیہم فارسل لہم ان یبعثوہم الیہ. تو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو فوراً خلیفہ نے ان کو یہ لکھا، یہ پیغام بھیجا کہ انہیں پکڑ کر میرے پاس لایا جائے. فَأَخَذَهُمْ جَمَاعَةٌ وَمَضَوْا بِهِمْ إِلَى الْخَلِيفَةِ. تو یہ جو فرما بردار تھے، فالور تھے، ان ڈاکوؤں کو پکڑ کر خلیفہ کے سامنے پیش کیا. فَهَرَبَ وَاحِدٌ مِّنْهُم مِّن بَعْضِ الطَّرِيقِ. لیکن بیچ ہی سے ایک جو ڈاکو تھا وہ اس میں سے نکل کر کسی طریقے سے بھاگ گیا. فَحَصَلَ لَهُمْ تَعَبٌ شَدِيدٌ. کہتے ہیں کہ ان سبوں نے بہت کوشش کیا، لیکن تمام کوششیں ان کی رائیگاں گئیں، اور کسی طریقے سے وہ بھاگنے والا، فرار ہونے والا جو ڈاکو تھا وہ ہاتھ نہ آ سکا. وقالوا ان ذهبنا بالتسعة الى الخلیفة يقول انکم اخذتم الاموال من واحد وخلیتم سبیلہ فیواقبنا. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم اس طریقے سے جاتے ہیں صرف 9 کے ساتھ، تو بادشاہ ضرور یہ کہے گا کہ تم نے ایک ڈاکو سے پیسے لے کر اس کو تم نے آزاد کر دیا ہے، اور اس پر وہ ہمیں ضرور ضرور سزا دے گا. کہتے ہیں کہ وَلَكِنْ دَعَوْنَا نَأْخُذُ وَاحِدًا مِنَ الطَّرِيقِ مَكَانَهُ. لیکن راستے میں ہم کسی ایک شخص کو پکڑ لیں گے. فَبَيْنَهُمْ كَذَلِكَ. ابھی 9 ہی تھے کہ اذا مر واحد من بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبَيْنَهُمْ كَذَلِكَ اذا مر واحد من الحجاج. کہتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب کا گزر ہو رہا تھا، بہت سے حجاج کا گزر ہو رہا تھا. اس میں سے ایک حاجی کو ان سبوں نے پکڑ لیا اور ان 9 لوگوں میں اسے شامل کر لیا. کہتے ہیں کہ جب وہ سب اسے لے کر خلیفہ کے پاس پہنچے، امرا بحبسہم فی السجن فحبسوہم مدتاً. تو ان سبوں کو قید کرنے کا حکم دیا اور ایک مدت تک جیل میں یہ پڑے رہے. ثم قال لهم السجان. کہتے ہیں کہ جو جیلر تھا، داروغہ تھا، اس نے ان سبوں سے پوچھا هل لکم واحد من الاقارب او المعارف
یشفع لکم عند الخلیفہ قالوا نعم فارسلوا الى معارفهم فبذلوا للخلیفة عن كل واحد 10,000 درہم وأطلقوا محابیسهم فانطلقوا جمیعا. کہتے کہ داروغہ نے یہ کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کیا تمہارے ایسے سفارشی لوگ ہوں گے، ایسے دوست ہوں گے کہ جو خلیفہ کے پاس جا کر تم لوگوں کی سفارش کریں؟ اور کہتے ہیں کہ تو تمام قیدیوں نے کہا جی ہاں. تو کہتے ہیں کہ ان سبھوں نے اپنے دوستوں کو، احباب کو خلیفہ کے پاس بھیجا، اور ان سبھوں نے ہر ایک قیدی کے لیے 10,000 درہم خرچ کیا. تو اس بنیاد پر تمام کے تمام اپنے قیدی سے آزاد کر دیے گئے، اور کہتے ہیں کہ سب کے سب چھوٹ گئے. ولم یبق الا الحاج، صرف ایک جو حاجی تھا جس کو راستے سے پکڑا تھا، کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ وہاں پر اس کا کوئی سفارشی نہیں تھا، وہ موجود رہا. فقال لہ السجان، تو جیلر نے اس سے کہا الک شفیع، کیا تمہارا بھی کوئی سفارشی ہے؟ قال لا ولكن اذا كتبت مكتوبا هل توصله الى الخلیفة؟ قال نعم. قال فاحذر لي دواتا وقرطاسا فاحذرهما له. انہوں نے کہا کہ میرا تو کوئی نہیں ہے. تو جیلر نے کہا کہ اگر تم خط لکھ سکتے ہو اور اسے خلیفہ تک پہنچا سکتے ہو، کیا پہنچا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو داروغہ نے اس کے لیے دوات حاضر کیا، اس کے بعد کاغذ دیا. کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں جب دے دی گئیں، فکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الی الرب الجلیل. تو اس نے خلیفہ کو مخاطب نہ کر کے اس نے اپنے آپ کو ایک حقیر اور بہت ہی مسکین اور بہت ہی کسمپرسی کے حالت میں کہہ رہا کہ ایک خط لکھ رہا ہے، اور وہ اللہ کو اس میں مخاطب کر رہا ہے. اما بعد، خط اس طریقے سے ہے فَإِنَّ الْمَخْلُوقِينَ لَهُمْ شُفَعَاء مِنْهُمْ فِي الْجُرْمِ وَالْجِنَایَةِ. کہتے ہیں کہ مخلوق کے جو مجرم قسم کے لوگ ہیں اور جنہوں نے جرم کیا ہے، کہتے ہیں کہ ان کے لیے سفارشی تو ہیں لیکن میرا کوئی نہیں ہے. وَقَدْ شَفَعُوا لَهُمْ عِنْدَ الْخَلِيفَةِ. کہتے ہیں کہ ان مجرمین کے شفعاء سفارشی لوگ خلیفہ کے پاس گئے. وَأَطْلَقَهُمْ، اور اس نے ان کی سفارش پر انہیں اس نے آزاد کر دیا. اور کہتے ہیں کہ وَأَنَا بَقَيْتُ فِي السِّجْنِ مُنْفَرِدًا، اور میں تنہا اب تک، کہتے ہیں کہ قید خانے میں، جیل میں مستقلاً پڑا ہوا ہوں. وَأَنْتَ يَا رَبِّ شَاهِدِي وَالشَّفِيعِي وَأَنَا عَبْدٌ لَمْ أُظْلِمْ. فقال له السجان إِنِّي لَا أَقْدِرُ إِلَى إِيصَالِ هَذِهِ إِلَى الْخَلِيفَةِ فَانْظُرْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أَضِعُهَا. تو کہتے ہیں کہ اے پروردگار، میری درخواست ہے، میری یہ التماس ہے کہ میرا کوئی سفارشی اور میرا کوئی گواہ نہیں ہے جو میری گواہی دے سکے، میری سفارش کر سکے، اور میں بے گناہ ہوں، قصوروار نہیں ہوں. تو داروغہ نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس خط کو میں خلیفہ تک تو نہیں لے جا سکتا ہوں، تم جس طریقے سے چاہو وہ میں کر سکتا ہوں. جہاں اسے رکھنے کا حکم دو گے وہاں میں لے جا کے رکھ دوں گا. فقال له ضعها على سطح السجن. کہتے ہیں کہ لے جاؤ، کہتے ہیں کہ جو جیل کی سطح ہے، جو
کہتے ہیں کہ اس سطح پر، اس فرش پر اسے لے جا کر رکھ دو. بعد هذه السطور انشاءاللہ انا ادرس وانا افسر هذا الدرس انشاءاللہ غدا. شکرا جزیلا.